بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شہنشاہ حسین حقوی صاحب قبلہ کی آمد پہ بر محمد علیہ محمد بلند صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكون جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أمر الله وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صلوات مرحوم و مغفور کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد قرآن مجید خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں نا سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے ٹائم لیس کلام ہر زمانے میں نیا ہر دور میں تازہ جب قرآن اٹھا کر دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی آیت نازل ہوئی اور علی کا کلام جب نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے علی ہم سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہوں گے جو مر گئے میں اور آپ جو دروازے پر بیٹھے ہیں وہ مردوں کا دروازہ نہیں ہے ہم زندوں کو ماننے والے چل بات ہدیہ کریں
قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ وقت کا محتاج نہیں ہے، ہر زمانے میں نیا رہے گا، ہر زمانے میں تازہ رہے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، مولانا قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، زمانہ بدل گیا ہے، جدید دور کے ساتھ پرانا کلام کیسے چلے گا؟ قرآن مجید اللہ کا کلام حقیقت کو بیان کرتا ہے اور حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ دیکھیے اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ جو حلیے میں جس حلیے میں نظر آ رہا ہوں آپ کو، یہ اہل بیت کے لباس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، توسل کرنے کے لیے، ورنہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ یہ شلوار قمیض اسلام کا لباس نہیں ہے، یہ پینٹ جو جوان پہنے بیٹھا ہے یہ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، یہ دھوتی تہمت جو ہم باندھتے ہیں یہ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، یہ پاجامہ کرتا اسلام کا لباس نہیں ہے، یہ کوٹ پینٹ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، اسلام کا کوئی لباس ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ۔ اسلام کی کوئی غذا نہیں ہے، فلاں اسلامی ڈش، آج بریانی اتنی استعمال ہو رہی ہے کہ شاید آگے جا کے اس بریانی کو اسلام کی ڈش کہہ دیا جائے۔ اسلام کا کوئی کھانا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ، حرام نہ کھانے پاؤ۔ اسلام کی کوئی سواری نہیں ہے، یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ گدھا، یہ اونٹ، یہ اونٹنی، یہ اسلام کی سواریاں نہیں ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا اور بندوں کے بنائے ہوئے فرق ہے۔ اللہ کی جو بنائی ہوئی سواری ہے وہ شان سے اپنے اوپر سوار کو بٹھاتی ہے، اور جو بندوں کی بنائی ہوئی سواری 2 کروڑ کی بھی ہوگی تو پہلے گردن جھکوائے گی پھر بیٹھنے دے گی۔ بندہ سمجھ رہا کہ میں ترقی کر رہا ہوں، اور یہ تو پرانا نظام ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو مانو گے تو عزت مند رہو گے، اور اگر اپنے ہاتھ کا بناؤ گے تو قدم قدم پہ شرمندہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نظام سے جڑنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ کے بنائے ہوئے میں، بندوں کے بنائے ہوئے میں بہت موٹے موٹے روشن فرق ہے۔ جی، بندے جب بناتے ہیں تو اپنے جیسے ہی بناتے ہیں، اور جب اللہ بنائے گا تو اپنی صفات کا جلوہ گر بنائے گا۔ اور جو تجربہ کرنے کے شوقین ہیں، جتنے بھی فنون ہیں نا وہ سب تجربے کی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ جی، انہوں نے جو پہلا مرثیہ کہا تھا اور جو آخری مرثیہ کہا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ مائک جو آج میرا گریبان بھی پکڑے بیٹھا ہے، جو سب سے پہلا بنا تھا آج وہ کسی میوزیم میں ہوگا، اور یہ جو آخری اور آج لیٹسٹ اور جدید ہے وہ اس شکل میں آ گیا ہے، یہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے۔ پہلے تصویر کھینچنے کے لیے ایک بہت سارا بڑا ڈبہ ہوتا تھا، ایک صندوق سا ڈبہ ہوتا تھا، اس میں وہ کیمرہ مین اپنی گردن گھسا کر اور پھر تصویر کھینچتا تھا۔ آج یہ چھوٹی چھوٹی کیمرے موجود ہیں، آہستہ آہستہ فن ترقی کر رہا ہے۔ ایسے ہی مصور جب تصویر بناتا ہے تو پہلی تصویر اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آخری تصویر اچھی ہوئی۔ شاعر جب پہلا کلام کہتا ہے، اس کا پہلا کلام اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اس کا مثلا 200 نمبر کا کلام، 200 کلام کہنے کے بعد کلام اچھا ہو گیا۔ تو انسان تجربہ کر کے ترقی کی طرف آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کچھ چیزوں میں تمہیں تجربہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، 2 ذمہ داریاں میری ہیں، تم اپنی گردن پر نہ لو۔ اللہ کہتا ہے 2 کام میرے ہیں، تم نہ کرو۔ ایک رزق دینا میرا کام ہے، دوسرا ہادی بنانا میرا کام ہے۔ خبردار، ہادی بنانے کی تم کوشش نہیں۔ تم ہادی بناؤ گے تو اگر تم نے کسی کو ہادی بنایا ہے تو تم اس کے ہادی کیوں نہیں ہو؟ اگر تم نے ہادی کے بنا لیا تو پھر تو تمہیں حق میں ہادی ہونا چاہیے۔ تو بس یہی فرق ہے، کچھ تجربوں کی بنیاد پر باکمال تک پہنچتے ہیں، کچھ اللہ کا نظام مان کر باکمال تک پہنچتے ہیں۔ جی، تجربہ کر کے کچھ 4تھے نمبر پہ باکمال پر پہنچے، اور کچھ اللہ کا نظام مان کر پہلے مرحلے پر ہی باکمال پر پہنچے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کے حوالے رہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں
تو میں منزل بیان پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں. میں اور ذرا بہتر کر لیتا ہوں. 4 کام عالم نے اپنے حبیب کے حوالے بھی نہیں کیے. کیا کروں؟ 4 ایسے کام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں دیے. سب سے پہلا کام، خبردار بولنا نہیں جب تک میں نہ کہوں. بولو تقول علینا بعد الاویل. اگر تم نے اپنی طرف سے ہماری طرف کوئی چیز منسوب کر دی کہ یہ اللہ نے کہا ہے تو میں رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں. خبردار، ہماری اجازت کے بغیر نہیں بولنا. اور نبی نے اللہ کے حکم پر اتنا عمل کیا کہ پھر اللہ نے مہر تصدیق کو ثبت کر دیا. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. میرا حبیب بولا ہی نہیں ہے مگر ہے تو وحی مطابق. پہلا کام اللہ نے نہیں بولا آپ کو مگر یہ کہ جو ہم کہیں وہ بولا. یہ اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے بھی نہیں رکھا. دوسرا کام جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اجازت نہیں دی، بڑی حساس وادی ہے، بڑی ادب کی پگڈنڈی ہے جہاں سے گزر رہا ہوں. بے ادبی کا خوف ہے، لیکن ایک مفہوم ہے جسے بیان کرنے جا رہا ہوں. دوسری چیز جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں دی، قبیلہ بنی نذیر کے لوگ آئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے، پورا قبیلہ، مگر ہماری 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط ہماری یہ ہے، اچھا دیکھیے، جو شرط و شرائط لگا کر مسلمان ہو پھر وہ شرط و شرائط پر واپس بھی چلا جائے گا. ایک جملہ اور کہہ دوں اپنے ان جوانوں کے لیے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں 50% سے زیادہ جوان ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے. ایک جملہ کہہ دوں، اہل بیت کا چاہنے والا، مولا کا ماننے والا، معجزے سے مولا کو نہیں مانتا، مولا کو مولا. مولا معجزہ دکھائیں گے تو میری نوکری نہیں لگ رہی، میرا گریڈ نہیں بڑھ رہا. اچھا، مولا سے کاروبار ہے کہ ہمارا کہ نوکری ملے گی تو مولا کو مانوں گا اور نوکری نہیں ملے گی تو نہیں مانوں گا. معجزہ دکھا دے، سب کو معجزہ دکھاتے ہیں، مجھے نہیں دکھاتے. تم سب نہیں ہو، تم اپنے ہو. چاہنے والا کبھی بھی معجزہ نہیں مانگتا. معجزے تو وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھائیے، جو مانتے نہیں ہیں. خبردار، علم پر جا کے مولا سے لڑائیاں نہ کیا کریں. صلوات پڑھے مولا عباس کی ذات پر. کہنے لگے جی 3 شرطیں ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو ہماری یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا نہ کہا جائے. آج بھی سارا مسئلہ نماز کی مخالفت میں اسی وجہ سے ہے. پڑھنا مشکل ہے نا. کہنے لگے جی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے. سرکار پر فوراً وحی نازل ہوا ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو اس کی اجازت تو نہیں ہے. کہا میں 1 دن کی بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم نماز نہ پڑھو. دوسری شرط بتاؤ گا. دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں 1 سال تک بتوں کی پوجا کرنے کی اجازت دی جائے. سرکار نے فرمایا میں 1 لمحے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا. تم اسلام قبول کرو تو تمہاری قسمت اچھی ہو جائے گی. تم کو اسلام پر احسان نہیں کر رہے مسلمانوں کا. جی میں مولا علی کو مانتا ہوں تو یہ میرا کوئی مولا پہ احسان نہیں ہے، مولا کا مجھ پہ احسان ہے. میں اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوں تو اہل بیت کا مجھ پر احسان ہے، میرا اہل بیت پر کوئی احسان نہیں. کہ ہم 1 سال تک بتوں کی پوجا کریں گے. فرمایا 1 دن کی اجازت نہیں دوں گا، 1 لمحے کی اجازت نہیں دوں گا. تیسری شرط بتاؤ. تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ 1 سال کے بعد بت توڑنے کا ہمیں نہ کہا جائے. جس کے آگے ہم جھکتے آئے ہوں اسے توڑیں گے کیسے. سرکار مسکرائے، فرمانے لگے ہمارے پاس بت توڑنے کے لیے علی موجود ہے. ہم تمہیں بت توڑنے کا نہیں کہیں گے. اجازت نہیں ہے. سرکار 1 دن کی بھی اجازت دے دیں کہ بت پرستی کر لو، سرکار اجازت نہیں دے. یہ دوسری چیز ہے جو نبی کو اللہ نے فرمایا یہ میری چیز ہے، تم اختیار اسے استعمال نہ کرنا. تیسری چیز بتاؤں. تیسری چیز جو اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے بھی نہیں کی ہے وہ ہے امر خلافت. خلیفہ میں بناؤں گا، میں بھی اجازت نہیں ہے.
لہذا اعلان کروں گا بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو وحی الہی تم پر معراج پر ہوئی تھی وہ اب غدیر میں پہنچا دو. اور سرکار میدان غدیر میں نظام خلافت الہیہ کو پہنچایا ہے. یہ تیسری چیز ہے کہ جو اللہ کی چیز ہے اللہ ہی طے کرے گا. چوتھی بتا دوں، عقد فاطمہ زہرا. اللہ طے کرے گا فاطمہ کا شوہر کون ہے. جی جی جی، بڑے رشتے آئے سیدہ کے، مگر سرکار لوٹاتے رہے یہ کہہ کر یہ امر الہی ہے، میں اس کی اجازت نہیں رکھتا، یہ تو اللہ کا کام ہے. اور جب میرے مولا علی کے ذہن مبارک میں اللہ نے الہام کیا کہ جا کے اب نبی سے رشتہ مانگو، تو ادھر ستارہ آسمان سے چلا. جب ستارہ زمین کی طرف آ رہا تھا تو سیدہ زہرا اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی اللہ اکبر. 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا تو ستارہ زمین پر اترا. اور جب ستارہ سیدہ کی ڈیوڑی پر ستارہ مولا علی کی ڈیوڑی پر جا کر اترا تو سیدہ نے الحمدللہ پڑھا. واپس جانے لگا تو سبحان اللہ، یہی تسبیح فاطمہ بن گئی. اب طے پایا کہ کون ہے فاطمہ کا شوہر. جوانوں کی تعداد خاصی بیٹھی ہے، ابھی 1 مہینہ ہے، شادیاں کر سکتے ہیں آپ. جی البتہ ممکن ہے مجلس کے بعد مجھ سے کوئی کہے مولانا اپنے جوانوں کے ساتھ ہی کیوں محدود کر دیا، ابھی تو امیدوار ہیں. تو یہ موضوع ہے کہ یہ تو 90 سال کا وضو بھی کچھ دیر کے لیے سنبھل کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی میں تو امید ہوں. وہ جب کسی نے سر سید احمد خان سے پوچھا نا کہ آپ صحیفے میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے، جی تو جو ہے میں اشاروں میں بات کروں. سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا، علی گڑھ کے جو یونیورسٹی کے جو بانی تھے، کہ اگر آپ ثقیفے میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے، تو اپنی ڈاڑی پر ہاتھ پھیر کے فرمان لگے ہم تو امیدوار ہوتے. بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو یہ 1 مہینہ ہے، ابھی ذی الحج شروع ہوا ہے، اور ابھی کیونکہ بی بی کے عقد کی تاریخ گزری ہے تو میرا دل کہتا کہ اس مجلس میں اس پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہروں. تو شادیاں ہوں گی، پھر محرم آ جائے گا، پھر تو ہم 2.5 مہینے تک شادیاں نہیں کرتے. ہم سب سنی شیعہ، میرے مخاطب صرف شیعہ نہیں ہیں، میرے پیارے سنی بھی ہیں. ویسے ہی جوڑنے کی جگہ ہے. ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں اور مسجد علیحدہ بناتے ہیں. کیا شیعوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے کہ مسجد بھی بناتے ہیں امام بارگاہ بھی بناتے ہیں؟ شیعوں کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے، ضرورت دین ہے. اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا. کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے شکایت کر دی یا اللہ میں دین سمجھ گیا تھا، مسلمان نے تو مسجد میں نہیں دیا تھا، مسلمانوں کا کوئی فرقہ جواب نہیں دے سکے گا. آپ جواب دیں گے یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اسی لیے تو بنایا. یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے کو کھلا رہنا چاہیے. کوئی پابندی نہیں ہے میرے برابر میں ہندو نہیں بیٹھ سکتا، کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ کوئی پابندی نہیں ہے ہماری مجلس میں عیسائی نہیں آ سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے. میں تو کہہ چکا ہوں میں شہنشاہ حسین کو بھی سنی ہوں. یہ کیسے ممکن کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال پڑھیں گے سید کی ذات. پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، جی وہ کون سا موضوع ہے جو ہمیں جھوٹا ہو. ابھی چند پہلے صدر مملکت کی میٹنگ میں بیٹھے تھے، بات محرم کی SOPs کے حوالے سے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ عزاداری امام حسین اس خطے کی نہیں پوری دنیا کی تہذیب ہے، اور خاص طور پر سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. سندھ کا حسن ہی کچھ اور ہے. یہاں کی ثقافت میں تشیع ہے. یہاں کا ہندو یا علی مدد
بول رہا ہے؟ یہاں کا سنی بھی گھر پہ علم لگاتا ہے. میں نام نہیں لوں گا. ایک بہت بڑے سیاستدان ہے پاکستان کے, مجھ سے کہنے لگے جی حیدرآباد میں 400 پیڑوں کا پرمٹ ہے, 400 پیڑ نکلتے ہیں محرم میں, عشر اولا میں حیدرآباد میں. کہنے لگے آپ شیعوں کے تو صرف 50 ہیں, 350 تو ہم سنیوں کے ہیں. یہ تو ایک حیدرآباد کی مثال ہے, پورے صوبے میں ایسا ہی ہے. تو ہم نے صدر صاحب کی میٹنگ میں کہا کہ خبردار عزاداری کے بارے میں یہ نہ سوچئے گا کہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے. میں خود ہندوؤں کے یہاں کی مجلس پڑھتا ہوں, 2 مجلسیں میں سال میں پڑھتا ہوں جس کا بانی ہندو ہوتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق تو نہیں رہے میری باتوں سے. یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یہ دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں, میں چہرے محسوس کر رہا ہوں کہ اہل سنت تشریف فرمائے, اور الحمدللہ یہ حسن ہے ان مجالس کا. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ روکے. اور میں عرض کرتا ہوں یہ باتیں میری تکراری ہیں. نیاز خود بنا کر کھا لینا کارنامہ نہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ نیاز کی اور نیاز بنائی اور کھا لی؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ نیاز آپ بنائیں اور انہیں کھلائیں جو نہیں کھاتے. اچھا منع کر دیں, کوئی بات نہیں, ناراض نہ ہوئیے گا. بھائی نیاز بھیجیے مولا حسین کی, کہا ہم نہیں کھاتے نیاز, کوئی بات نہیں, ناراض نہ ہو. دوبارہ جب بنائے پھر بھیجیے گا. دوسری دفعہ بھی اگر نہ لیں, نیاز نہ کھائیں تو ناراض نہیں ہوئی گا. تیسری دفعہ پھر بھیجیے گا. یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں اور آپ تو نوکر ہیں بھائی. شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں, شیعہ امام حسین کے عزاداری کے نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. میرا تجربہ ہے, آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا. جو نیاز نظر نہیں کھاتے, آپ 3 دفعہ سے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی, 4تھی دفعہ ان کے ہاں سے نیاز آئے گی. ہم بھی نیاز کرتے ہیں. گھٹن دور کیجئے, دوریاں ختم کیجئے, پیار بڑھائیے, محبتیں بڑھائیے. یہ سوشل میڈیا اس وقت بھی میری کوئی 50 تصویریں بن رہی ہیں, 50 ویڈیو بن رہی ہیں جی, گنا نہیں, اندازاً کہہ رہا ہوں. سوشل میڈیا کے جو بہت سے فائدے ہیں, وہاں بڑے شدید نقصان ہیں. کلپ کو کاٹ پیٹ کر آدھا پیچھا نکال کر اور ایک نئی بات بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ 3-4 منٹ میں یہ وائرل زیادہ ہو جائے اور اس کو یہ یوٹیوب سے کچھ ڈالر آ جائے. اچھا خاصا کمائی کا دھندا ہے اس وقت سوشل میڈیا جی, اور پھر اس سے دل آزاریاں ہوتی ہیں. میں اپنے شیعہ بچوں سے کہوں گا, کوئی ایسا جملہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں, اپنے کسی فیس بک پر کسی بھی میسج کی صورت میں کوئی ایسا جملہ نہ لکھیے جو سنی بھائی کی دل آزاری کا سبب ہو. توجہ ہے جی. آپ حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو اگر حاکم مانتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خلیفہ نہیں مانتے اور مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنی بھائی بھی آپ کی طرح مانتا ہے. اس کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے. لہذا کوئی ایسی بات ان کے بارے میں نہ کہیں کہ جو دل آزاری کا سبب ہو. اور حضرت عائشہ ٹھیک ہے مولا کائنات سے لڑی, ہمارے لیے وہ معتبر نہیں ہے, مگر معتبر نہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ میں بے احترامی بھی کروں. میں ٹی وی چینلز پہ کہتا ہوں تو ممبر پہ مجھے کیا نشانی ہے. اہل بیت سے جو بھی آ کے لڑے گا ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے, مگر معتبر نہ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے لیے برا بھلا کہوں, انہیں نامناسب جملہ کہوں. جب مولا علی نے انہیں شان سے گھوڑے پہ بٹھا کے مدینے پہنچایا تو مجھے بھی ان کے بارے میں الفاظ بولتے وقت احتیاط کرنا ہوگا. پھر ہم یہاں ساتھ رہتے ہیں, ہماری تو رشتہ داریاں ہیں, تعلقات ہیں, پڑوس ہے, دوستیاں ہیں, ایسے ہی ہے. مگر جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں ہمارے نزدیک معتبر آئیڈیا نہیں ہے, ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. ہم انہیں جانتے ہی نہیں, ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہی تبرہ ہے. ہمارے یہاں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے, مگر تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے, لا تعلقی کو کہتے ہیں. ذرا سمجھیں میرے جوان اور بچے, اس مرد کو سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آج خطرناک دور ہے, بہت ساری چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہے. آگے بڑھوں. چوتھی چیز ایسی کہ جو اللہ نے اپنے ہاتھ رکھی ہے وہ ہے عقد فاطمہ زہرا.
اللہ طے کرے گا کہ فاطمہ کا شوہر کون ہے۔ اب حدیث سنا دوں، لولا علی لما کان لفاطمہ کنا وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ دقت چاہوں گا زیادہ گرامی، حدیث کو میں الٹا کرنے کی اجازت نہیں رکھتا، مجھے تیار نہیں ہے کہ حدیث کو الٹا کر دوں۔ لولا فاطمہ لما کانا لعلی کف علی وجہ الارض، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کے لیے بیوی نہ ہوتی، یہ حدیث نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا، حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر بیوی فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، علی کی کوئی زوجہ نہ ہوتی۔ حدیث کہہ رہی ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ کی عظمت نہیں عظیم ہے کہ فاطمہ جیسا اگر بھی ملے گا علی ملے گا۔ اچھا مسئلہ تو مولا علی کا ہے نا کہ جو لوگ جن کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی وہ معجزے دیکھ کر بہک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ علی رب، معاذ اللہ علی اللہ، معاذ اللہ۔ مسئلہ تو مولا علی کا ہے نا، تو کہا جاتا نا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی ہمسر نہ ہوتا؟ کفر کا مسئلہ تو علی کے ساتھ چل رہا تھا، مسئلہ تو مولا علی کی بندگی کا اور الوہیت کا الجھن میں پڑا ہوا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میں نے ایک جملہ کہا کہ بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی وہ بہک رہے ہوتے ہیں۔ مولا علی ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ایک یہودی بھی ساتھ ہو لیا۔ اے علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں فلاں منزل کے لیے۔ کہا میری منزل بھی وہی ہے۔ رستے میں ایک دریا پڑ گیا، رستے میں ایک دریا آ گیا۔ مولا علی نے ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر اتاری اور دریا پر پھینکی، وہ رستہ بن گیا، سخت ہو گئی، پتھر کی طرح، سل کی طرح بن گئی۔ مولا اس سے پیر رکھ کے چلے گئے۔ یہ کہنے لگا کہ میرے پاس بھی ایک عزم اعظم ہے، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ مولا فرمایا کرو، آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ۔ اس نے ایک مرتبہ کچھ پڑھنا شروع کیا، پانی جمنا شروع ہو گیا، وہ پانی پہ چلتا ہوا ادھر چلا گیا۔ کہنے لگا میں نے تو اس میں پڑھا، آپ نے کیا پڑھا؟ مولا نے فرمایا جو اس میں تم نے پڑھا ہے وہ ذرا مجھے سنا۔ کہنے لگے جب ہم کی مشکل میں آتے ہیں تو آخری نبی کے وصی علی کا نام لیتے ہیں۔ سلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، بچے تیار بیٹھے ہیں شادیوں کے لیے ماشاءاللہ، اور بہت سارے بچوں نے ویسی سفارش کی بھی ہے کہ ہمارے ابا کو بتا دیں ہم جوان ہو گئے ہیں۔ تو ابا سے جب جا کے کہا کہ اپنے بچے کی شادی کر دی تو کہنے لگے کوئی شکایت آئی ہے کیا؟ تو ابا اماں تو اس وقت تک شادی کرنے کو تیار نہیں جب تک اس کی شکایت نہ آ جائے۔ تو شکایت سے پہلے ہی شادی ہونی چاہیے نا، تو یہ کہیں اور جا کے نہ مشکل میں آ جائے، اس کو صحیح وقت پہ باندھ دیجئے، ذرا جوانی ہے۔ کہا تھا نا کہ یہ جوڑا آسمان پر بنا ہے بھائی، فلاں کے بیٹے کی فلاں کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے، دونوں نے MBA کیا ہوا ہے، دونوں نے مثلاً اتنا پڑھا ہوا ہے، اور گھر میں وہ جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ آسمانوں پر بنتے ہیں۔ بھائی رشتے اگر آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے، اور طول کا رشتہ ہے، واحد رشتہ ہے جو آسمان پر بنا ہے۔ اللہ نے عرش پر جناب زہرا کا پڑھایا، تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ نے عرش پر جناب سیدہ کا مولا کائنات کے ساتھ نکاح پڑھایا، 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا۔ فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ لڑکی کی طرف سے مہر ہوتا ہے نا، فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میرے بابا کی امت کی بخشش، میں اپنے بابا کی امت کو جنت میں جاتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ذرا جگر تھم کر مجھے جواب دیجیے گا، مہر کون دیتا ہے؟ بھائی اور حضرات بیٹھے ہیں نا، آپ نے دے دیا نا، نہیں دے دیا تو ذرا آج جا کر گم صاحبہ سے معافی مانگ لیجیے،
ایک سال کے شوہر آزاد بیویوں سے ڈرتے کیوں ہے پتہ ہے؟ دوسرے نے کہا جی مجھے پتہ ہے. کہا بھائی کیسے؟ کہا یہ مقروض ہیں، انہوں نے اب تک مہر دیا ہی نہیں ہے. بڑے مرد بنتے ہیں 5,000 روپے معاف کرتے ہیں. پرانے وقت لوگوں کے تو 5,000 مہر تھے نا، وہ بھی کہتے ہیں معاف کر دو ہمیں. مہر معاف کرنے کے لیے، دینے کے لیے کون دیتا ہے مہر؟ شوہر. بیوی بنتی میرے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر. کون دے گا؟ یہ کون بخشوائے گا امت مصطفیٰ کو؟ کون لے جائے گا جنت میں؟ بھئی جو زوجہ ہے، جو زوج علی ہو، جو زوج بطول ہوگا، جو زوجہ ہوگا، زوج ہوگا، جو شوہر ہوگا جناب زہرا کا، وہی لے جائے گا نا. اب ذرا سنیے کہ جنت کے دروازے علی علی کی صدایں کیسی ہیں. جنت کے دروازے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ مولا کائنات مجھے بناؤ. جنت کے دروازے پہ لٹکی ہوئی کنڈی کی آواز، ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی. اللہ صحف صفاہ ذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے بجتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقعت یا علی یا علی یا علی یا علی. جب وہ در جنت کی زنجیر بجنے لگتی ہے، اس سے آواز نکلتی ہے، اور آواز ہے یا علی. ایک صاحب کہنے لگے مومنین جب جنت میں پہنچیں گے تو انہیں آواز آئے گی. تو ویسے ہی مومن کے علاوہ کون جنت میں جائے گا؟ بھی وہی جائے گا نا، مومن ہوگا. طے ہے کہ محشر میں مولا کائنات اپنے چاہنے والوں کو جنت کی طرف رہنمائی کریں گے. ایک اور محاورہ بھی بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور محاورہ یہ ہے کہ بھئی برابری، وہ پڑھا ہے یہ کم پڑھی بھی ہے، وہ اتنے پیسے والے یہ کم پیسے والے، برابری تو ہونی چاہیے میاں بیوی میں. دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے جو برابری کی بنیاد پر ہوا. صرف ایک ہی رشتہ ہے جو برابری کی بنیاد پر. علم علی کا اتنا ہے کہ سلونی کا دعویٰ کرے گا، میرا علم بھی علی کا ہے. شجاعت اگر علی کی ایسی ہے تو شجاعت زہرا کی بھی ایسی ہے. علی کے ہاں طہارت اور عصمت ہے تو سیدہ کی بھی عصمت اور طہارت ہے. خبردار جسے قرآن نے سچا کہا ہو، جسے قرآن نے صدیقہ کہا ہو، جس کے سامنے آنے والے کو قرآن نے جھوٹا کہا ہو. کیا ہوا ہے مباہلے کے اندر؟ کیا ہوا ہے مباہلے کے اندر؟ ثم نبتہل، ہم مبالغہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے اللہ کی. تو اہل بیت کے مقابل جو آ رہا ہے، لڑنے جو آ رہا ہے، قرآن نے اسے مباہل کے میدان میں جھوٹا کہا ہے. اور یہاں سے کون آیا ہے؟ یہاں سے سیدہ ایک بی بی آئی ہے، سیدہ صدیقہ ہیں قرآن کے مطابق. میں اس پاک ممبر پر کسی جاہل انسان کا نام لے کر اس ممبر کے تقدس کو پامال نہیں کروں گا. میں شبہ کا ازالہ کروں گا، اور شبہ کا ازالہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب قرآن کی آیت سورہ مبارکہ شور آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے رسالت کے عوض سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کریں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے زیادہ نبی کے کوئی قریب تھا ہی نہیں. اہل سنت برادران کی کتابوں میں احادیث موجود کہ ازواج مصطفیٰ نے یہ کہا کہ زہرا سے زیادہ قریب سرکار کے کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ قریب اگر کوئی وجود تھا نبی سے تو وہ زہرا کا وجود. جو سب سے قریب ہو اسے تو حدیث کا پتہ نہیں، اور آپ کو حدیث کا پتہ ہے. میں آج ایک مفتی صاحب سے راستے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو حضرت نے فرمایا فاطمہ تمہارے بابا نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا مال جو ہوتا ہے وہ امت کا ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء سنت کہتے ہیں. تو فوراً ایک مفتی صاحب نے فرمایا خبر واحد ہے، سوائے حضرت کے کسی اور نے نبی سے سنا ہی نہیں. سوائے حضرت کے کسی اور نے نہیں سنا اسے، صرف انہوں نے سنا ہے. اور پھر جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ اچھا مسئلہ بی بی کا ہے، اور بی بی کو نبی بتا کر نہیں گئے. دقت ہے آپ کی. مسئلہ میراث کا، جائیداد کا، باغ کا سیدہ کا ہے نا، تو سیدہ کو تو پتا کیا سرکار
کہا بیٹی میرے بعد مانگنا نہیں. اچھا مانگنے کا تو سوال پیدا ہوتا جب بی بی کے ہاتھ میں نہ ہوتا. یہ تو نبی کے زمانے بی بی کے حوالے تھا. اور پھر آپ یہ جملہ کہہ دیں کہ معاذ اللہ بی بی خطا پر تھی معاذ اللہ. آپ میں اکثر بزرگ تشریف فرما ہے یا کم سے کم آتا ہے تعداد. آپ سے 20 سال پہلے تک کہا جاتا تھا نا کہ یہ شیعہ کی گھڑی بھی باتیں. ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا مکر ہے جو استعمال رہا ہے. اللہ بھی تو مکر کرتا ہے نا. اللہ کا مکر یعنی اللہ کی حکمت. ابھی اللہ کا مکر سامنے آیا ہے, اللہ کی حکمت سامنے آئی ہے کہ اب تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ کھڑی رہیں گھنٹوں, اور آخر میں یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا کہ یہ آپ کا نہیں ہے. اور بی بی خاموش ہو کر چلی گئیں. جی ایک قصائی کی دکان پر ایک متشرع, ایک مولانا, ایک مفتی صاحب گوشت لینے گئے تو انہوں نے کہا یہ شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہا جی یہ صحیح نہیں کہتے. کہا کیا صحیح نہیں کہتے؟ کیا بی بی اپنا باغ مانگنے گئی تھی؟ کہہ لیں ہاں ان کا نہیں تھا. کہا مجھے آپ یہ نہیں بتائیے ان کا تھا یا نہیں, مجھے بتائیے مانگنے گئی. ہاں میں بات کیجیے بی بی اپنا باغ مانگنے گئی تھی. اس نے کہا ہاں مانگنے تو گئی تھی. تو ایک مرتبہ الجھ کے کہنے لگا نبی کی بیٹیاں مانگ رہی تھی, نہیں بھی تھا تو دے دے. الحمدللہ بہت سارے اس وقت اہل سنت کے علماء, اہل سنت کے دینی مدارس بہت ہی اچھے انداز سے اس مقدمے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. سب سے زیادہ برادران اہل سنت نے, علماء اہل سنت نے اس شخص کے خلاف آواز اٹھائی ہے جس نے بی بی کو معاذ اللہ خطا پر کہا ہے. اور ہم آفرین مرحبا شاباش بولتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں. مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, مسئلہ ناموس مصطفیٰ کا ہے. مسئلہ سیدہ نبی کی دختر کا ہے. آگے بڑھوں. وہ اللہ جس نے اپنے حبیب کے قلب پر قرآن اتارا, وہ الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ جس نے اپنے حبیب پر میرے مصطفیٰ تمہارے قرآن کو اتارا. قلب مصطفیٰ کا اترا ہے. یہ قلب مصطفیٰ کوئی معمولی نہیں ہے. علامہ اقبال روزانہ صبح نماز کے بعد قرآن پڑھتے تھے. ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے کے لیے پڑھے, بابا قرآن پڑھاؤں. کہا قرآن تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا, اس لیے کہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ بابا کیا مطلب ہے, پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہا نہیں قرآن پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. کہنے لگے قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ فرمانے لگے فاطمہ کو راضی کرو. جو سیدہ کو راضی کرے گا وہ قلب مصطفیٰ میں جگہ بنائے گا. پھر قرآن سے سمجھ میں آنا شروع ہوا. قلب پہ اترنے والا کلام ہے جس کی دو قسمیں, آیات محکمات اور آیات متشابہات. محکم آیتیں, متشابہ آیتیں. اور جو لوگ زنگ زدہ ہیں, جن کے دل ٹیڑھے ہیں, جو فتین ہیں, جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں, جو معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں, وہ قرآن کی آیت پڑھ کر ہی بتاتے ہیں مگر وہ متشابہ آیت سے سہارا لیتے ہیں, محکم آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. محکم آیت قرآن کے اندر اور متشابہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے. ایسے ہی میرے عزیزو, میں نے اپنی بات مکمل کرنے لیے آپ سہارا چاہیے. ایسے ہی انسانوں میں بھی محکم انسان بھی ہوتے ہیں, متشابہ انسان بھی ہوتے ہیں. محکم انسان وہ ہوتا ہے سوکھے پتھر نہیں ہوتا, جبل راس کی طرح ہوتا ہے, جمع ہوا پہاڑ, گڑا ہوا پہاڑ, بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے, آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے, بارشوں کا مقابلہ کرتا ہے, مگر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. لیکن جو متشابہ انسان ہوتے ہیں وہ سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں. ہوا نے اگر یہاں سے رخ بدل کے وہاں کی طرف گئی تو یہ پتے اڑ کر وہاں جاتے ہیں. ہوا نے رخ بدلا تو یہ یہاں پڑتے ہیں. جو روزہ بدلتا ہو, جو روزہ ڈھنگ بدلتا ہو, جو روزانہ در بدلتا ہو, وہ سوکھے پتوں کی طرح. لیکن جو دروازے پہ ڈٹا رہتا ہو,
جمع رہتا ہو، میدان چھوڑ کر نہ جاتا ہو، وہ محکم انسان ہے۔ ویسے بھی میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، اس گھرانے کا دستور یہ ہے کہ یہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ سیرت اہل بیت کا روشن پہلو ہے۔ خبردار، کسی زمانے میں بھی ہم نے ہار نہیں مانی۔ اب تو زمانہ بہت اچھا ہے، دور بدل گیا، تبدیلیاں آ گئی ہیں، حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے 2015 تک دیکھا۔ 2015 کے بعد آرمی پبلک اسکول کا جب پشاور میں حملہ ہوا، اس کے بعد ہماری پاک آرمی، جسے ہمارا سلام ہو، اس نے ہمت پکڑی اور پاکستانی شہریوں کو محفوظ کر دیا۔ ورنہ 2015 سے پہلے تک 2013 تو میں آج صبح جب نکل رہا تھا کراچی سے تو وادی حسین رکا، 2013 میں سب سے زیادہ شہیدوں کی خبریں ہیں۔ یہ صرف کراچی کی بات ہے، ابھی اور پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد 2010 2013 میں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، عالم، دانشور، مومنین، عزادار مار دیا ہے۔ مگر ہم نے بھی اس وقت بھی عزاداری نہیں چھوڑی، ہم نے اس وقت بھی ماتم نہیں چھوڑا۔ جو مجلسوں کو بند کروانے کی آرزو رکھتے تھے وہ خیرپور میں منو مٹی کے نیچے دب گئے۔ ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ بات کھڑا کی گئی ہے، سوائے انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کھائے گا۔ جی پہلے تو انہیں کوئی بتا دے یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے۔ تمہاری فنڈنگ سعودی عرب سے بند ہو گئی ہے جی، اب وہاں سے پیسہ آنے والا نہیں ہے۔ اب تو یہ چائنا اور ایران کا اگر معاہدہ ہو گیا نا تو سارے یہ ہڈیاں چوسیں گے ایران کی آ کے جی، وہاں اب یہ سب کا ریزر ہو جائے گا۔ جی جی یہ ہونے جا رہا ہے، اب سپر پاور ایران بننے جا رہا ہے۔ 70 سال پہلے جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا تہران کو جنیوا دیکھنا چاہتے ہیں، اب تہران عالمی سطح پر مرکز بننے جا رہا ہے۔ یہ ابھی اگر معاہدہ ہو گیا نا، جس کی ابھی خبریں آنے بھی سن لی ہیں، تو رخ ہی دنیا کا بدلے گا۔ ویسے بھی مستقبل تشیع کا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں، یہ ہم اس زمانے کے ساتھ چلنے والے لوگ۔ میرے سنی بھائی خفا نہ ہو، بات سننے کی کوشش کریں۔ طے ہے کہ وقت بدل رہا ہے، دور تبدیل ہو رہا ہے، ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ موت کی مجلس ایک جملہ سنیں، پریشان حال جو مجلس میں بیٹھے وہ جملہ سنیں، مشکلات پریشانیوں میں مبتلا لوگ، جو حاجتوں کے گھرے ہوئے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں وہ ایک جملہ سنیں۔ محمود اور ایاز، محمود غزنوی کا نوکر تھا ایاز، اور یہ کرسی پہ بٹھاتا تھا دربار میں اپنے نوکر کو۔ تو کرسی پہ بیٹھنے والے وزیر تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ نوکر کو ہمارے برابر میں کیوں بٹھاتے ہو؟ تو یہ کہتا تھا یہ تم سے زیادہ ذہین ہے۔ تو کہا جی ثابت کیجئے ہم سے زیادہ ذہین ہے۔ تو بہت ساری چیزوں سے ثابت کیا، ان میں سے ایک چیز کہنے لگا بتاؤ ایک جملہ مجھے بتاؤ جو میری خوشی میں بھی کام آئے، میرے غمی میں بھی کام آئے۔ میں جب بہت پریشان ہو جاؤں تب بھی وہ جملہ مجھے کام آئے، جب میں بہت خوشحالی میں، بہت ہی شادمانی میں ہوں، جب بھی وہ جملہ مجھے کام آئے۔ ایک ہی جملہ دونوں جگہ کام آئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایاز تم باؤ، کہنے لگے حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں بڑے لوگ ہیں جو خوف رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ، یہ کرسی ہمیں کہیں ہاتھ سے نہ نکال دے، ہم اپنے قابو سے ہی نہ نکل جائیں، اپنا ہی تسلط ہمارے اوپر نہ رہے۔ بڑے لوگوں کو تو اپنی کرسی کے پیچھے یہ توغرہ بنوا کے لگوانے کی ضرورت ہے۔ جی یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ پیسہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دولت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جی چند گز کفن کے علاوہ کچھ اور تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، یہ بھی بچوں کی مہربانی ہوگی کفن پہنا دیں جی، ورنہ جی کورونا میں مر گئے ایسے ہی دفعہ دو۔ ہم نے کہا تھا علی شاہ صاحب سے جب ہماری کورونا کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے کہا جی یہ شہید ہیں اور یہ کیا سندھ حکومت ہمارے ساتھ تعاون کیسے نہیں کرے گی؟
वबाओं में मरे, जिसका इलाज ना हो बीमारी का, उसमें अगर कोई मर जाए तो वो शहादत का दर्जा रखता है, तो किसी को हम ऐसे ही फेंक दें? उसका गुस्ल कफन कैसे होगा? उसको तदफीन की अल्हम्दुलिल्लाह। और सिंध में पूरी हमने टीमें तश्कील दी, हैदराबाद में हमने अपने ISO के जवानों की ट्रेनिंग कराई, और पूरे सिंध के अंदर हैदराबाद में, सखर में, खैरपुर में, जहाँ जहाँ कोरोना की मैयतें हुई हैं, बच्चों ने गुस्ल दिया, खुद अपने हाथों से दफनाया। कराची में 400 से ज़्यादा मोमिनीन कोरोना में रहलत करके गए। एक साहब मिंबर पे बैठ के कहने लगे कोई कोरोना नहीं है, ड्रामा है। मैंने कहा भाई जिन मैयतें हो गई हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे ये मैयत मिंबर पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, हम लोग मर गए, वबा है, एक बीमारी है। एक साहब कहने लगे मातमियों को कोरोना नहीं होता। अक्ल की बात करो, समझदारी की बात करो। मुज्तहिदीन को हो सकता है, मातमी 50 मातमी कराची में रहलत कर गए कोरोना में, 85 लाहौर में रहलत कर गए मातमी। ये क्या बात हुई कि मातमी को नहीं होता? शियों के लिए नहीं है, सबके लिए बीमारी है ना। अब आ रहा है मुहर्रम, आज की मजलिस में तो चंद फीसद के अलावा नहीं है, और पुलिस तो किसी को मास्क नहीं लगवाएगी। मैं खुद नहीं हिफाजत होगा तो मैं सकूंगा। अभी ये भी कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। जब तक वैक्सीन नहीं आई ये बीमारी रहेगी। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ इंतहाई मुअद्दबाना के अपना ख्याल खुद कीजिए, अपनी एहतियात खुद कीजिए, अपने आप को खुद बचाइए, कोई किसी को नहीं बचाएगा। वक्त गुजर जाएगा मगर एक अच्छी कौम होने का सबूत हम देंगे। मजलिस होगी मगर एहतियात के साथ होगी, जुलूस निकलेंगे मगर एहतियात के साथ निकलेंगे। मौला का जिक्र वैसे ही होगा जैसे हर साल होता था, इसलिए कि इसके पीछे दुआए ज़हरा है। हमारा तो अज़ादारी और तशय्यो, हमारे यहाँ दो चीज़ें नहीं हैं, तशय्यो ही अज़ादारी है, अज़ादारी ही तशय्यो है। ये ककड़ी बेचने वाला, ये टमाटर का ठेला लगाने वाला, जी ये सब्जी का ठेला लगाकर सारे दिन मेहनत मजदूरी करने वाला जब रात को करता है तो ठेला खड़ा करके कहता है मुझे इमाम बारगाह जाना है, मजलिस हो रही है। इसका पूरा दीन मजलिस है, इसको सीखा है, मजलिस से सीखा है। हमारे भाई चप्पे चप्पे पे मदरसा बनाते हैं, हम चप्पे चप्पे पे अलम लगाते हैं। और अलम दर हकीकत पुकार के कह रहा होता है आओ वफादारों की तरफ आओ, आओ कुर्बानियाँ देने वालों की तरफ आओ, आओ शहीदों की तरफ आओ। हमारे यहाँ रंग कुछ और है, हमारा ढंग कुछ और है। ये मजलिस हमारा मदरसा है, ये फर्श अज़ा हमारी यूनिवर्सिटी है, यही हमारी तालीमी दरगाह है। यहाँ बैठने वाला छोटा सा बच्चा भी है और बुज़ुर्ग भी है, यहाँ बैठने वाला डॉक्टर भी है और अंगूठा लगाने वाला जिसे दस्तखत करने नहीं आता वो भी बैठा है, यहाँ आने वाला अफसर भी है, यहाँ बैठने वाला ड्राइवर भी है। एक फैक्ट्री का ड्राइवर कूदता फांदता अपने मालिक के आगे आके बैठ गया मजलिस में। मालिक ने झुक कर देखा तो उसी का ड्राइवर था, सोचने लगा इसको डांटूं कि यहाँ बैठा। फौरन हुसैन, ये तुम्हारा नौकर नहीं, ये मेरे दरवाजे पर आया है। फर्श अज़ा हमारी मैं मिटाने की जगह है, हमारी अना मिटाने की जगह है, हमारा तकब्बुर मिटाने की जगह है। यहाँ बैठने वाले बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वो आज़ादारी सैयद शुहदा से है। ये हर साल की तरह होगी मगर एहतियात के साथ होगी, और आप साबित करेंगे कि आप मोहतात लोग हैं। वक्त गुजर जाएगा, किरदार बाकी रहेगा। इसीलिए तो आज 1400 साल बाद भी इतना मजमा हुसैन के नाम जमा होता है। वक्त गुजर गया मगर हुसैन नहीं गए। हमारे जहनों पर एक हाकिम मौजूद है जिसे इमाम हुसैन कहा जाता है। बहुत देर आपको मैंने इबादत में मसरूफ़ रखा। हालानी में ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा शाह साहब के यहाँ आया था रोड तरफ, वाइस चांसलर साहब के यहाँ। जी जी हालानी नहीं है वो, अच्छा तो हालानी में पहली दफ़ा आ गया। फिर इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होगा तो और तफसील से बात होगी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जो शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक बाप की मजलिस है,
چلیے ایک باپ کے جنازے پہ اس بیٹے پہ سلام ہو. جب باپ کے لاشے پر پہنچا ہے تو باپ کا لاشہ پہچانا نہیں گیا. خدا کسی بیٹے کو اپنے باپ کا ایسا لاشہ نہ دکھائے جیسے امام العابدین حسین کا لاشہ دکھا. جب باپ کا لاشہ دیکھا نا تو امام کی پسلیاں کمر سے کر رہی تھیں. یہ کیفیت تھی میرے مولا کے لاشے کی. امام سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے روح پرواز کر جائے. میں اگر اس ممبر سے گر جاؤں تو یہاں سے یہ بھائی اٹھیں گے, وہاں سے وہ بچہ کھڑا ہو جائے گا, مولانا چوٹ تو نہیں لگی. لیکن کربلا میں زینب سواری سے گر گئی. جب میری بیوی سواری سے گری نا تو امام سجاد آگے بڑھے, سہارا دیا. پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. کہا 2 قدم آگے آ کے ذرا بابا لاشہ دیکھیے, پھر مجھ سے انصاف کیجئے کہ میرا کیا حال ہے. ایک بہن بھائی کے لاشے پہ پہنچی ہے, اللہ بہنوں کو بھی ایسا لاشہ بھائی کا نہ دکھائے. جب پہنچی نا عزادارو تو بس ایک جملہ کہنے لگی, انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی. کبھی پائنتی آ جاتی ہیں, کبھی سرانے آ جاتی ہیں. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, 2-3 منزلیں لوں گا. اے زین العابدین مجھے بھائی کا بدن سالم نظر نہیں آ رہا. تو سنیں گے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے صلی علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے نانا آپ کو فرشتے سلام کرتے. حاذا حسین, یہی ہے وہ تو حسین جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے, دوش پر بٹھاتے تھے, جسے زبان چساتے تھے. مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء مسلوب العمى متوردا. اے نانا اس کا امامہ اتار کے لے گئے, اے نانا اس کی ابا اتار کر لے گئے. نہیں عزادارو, جب خیمے لٹ رہے تھے تو ایک ظالم کو خیمے لٹتے ہوئے پہنچنے میں دیر ہوئی. جب پہنچا تو خیمے لٹ چکے تھے. تو ایک لوٹنے والے سپاہی سے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. کہنے لگا جلدی کرو, حسین کا لاشہ لوٹا جا رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ روایت سن لیجئے. کہتا ہے جب میں حسین کے لاشے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی امامہ لے جا چکا ہے, کوئی حسین کی نائنیں اتار کے لے جا چکا ہے, کوئی مولا کی ابا لے جا چکا ہے. حسین کے بدن پہ کچھ باقی نہیں ہے. ہاں حسین کے کمر میں ایک پٹکا بندھا ہوا ہے جو حسین نے اس پھٹے ہوئے کرتے کو روکنے کے لیے باندھا تھا. جی کمر میں ایک رومال باندھا ہوا ہے, پٹکا بندھا ہوا ہے. وہ ایک کرتا تھا جو حسین میرے مولا کے بدن پر تھا, اسے روکنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا ہے. کہنے لگا میں نے سوچا اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی مگر اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. یہ ظالم کہتا ہے کہ میں حسین کے برابر میں بیٹھ گیا, میں نے پٹکا اتارنا چاہا تو اس میں 2 گرہیں لگی ہوئی تھی. میں نے گرہ کو کھولا تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا اور اس گرہ کے اوپر آ کے رکھ گیا. حسین نے اس گرہ پر ہاتھ رکھ لیا. شہادت کے بعد یہ معجزہ حسین کا. کہتا ہے میں نے بہت چاہا کہ حسین کا ہاتھ اٹھوں اور ہٹاؤں, لیکن حسین کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا اس گرہ سے. تو کہتا ہے میں خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. حسین نے دوسرا ہاتھ اس پٹکے پہ رکھا, میں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. میں رونے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں, زینب نے کیسے دیکھا ہوگا بھائی کا بدن مقطوع الاعضاء اور زینب کے سر پہ چادر نہ رہی. اللہ لعنت اللہ اور طالبین نوازوں پر رحمت نازل ہو. رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید سورہ فاتحہ مرحوم و مغفور کے سالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.